السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قاسم آبان۔ میرا تعلق بی ایس انگلش بریجنگ 4B سے ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اقبال کا فلسفہ خودی مختصراً پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقبال نے خودی کا کانسیپٹ جرمنی کے مشہور فلسفی فریڈرک نیچا کے سیلف ایکچولائزیشن کے تصور سے لیا ہے۔ اقبال نے خودی کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ اقبال خودی کی مثال پانی کے قطرے سے دیتے ہیں۔ اقبال کے مطابق جیسے پانی کا قطرہ سیپی کے اندر گرتا ہے اور اپنی ایک الگ حیثیت قائم کر لیتا ہے اور گوہر بن جاتا ہے، حالانکہ وہ پانی کا قطرہ سمندر کا ہی حصہ ہے، اسی طرح مثال انسانی روح کی سی ہے۔ انسانی روح جو کہ نورانیت سے بھری ہوئی ہے، وہ در حقیقت نور خدا کا حصہ ہے، یعنی نور خداوندی کا حصہ ہے انسانی روح۔ جب اقبال خودی کو استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر اور خودی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اقبال کی مراد خود شناسی اور خود آگہی ہوتی ہے۔ حالانکہ خودی کے دو معنی ہیں، ایک خود شناسی، خود آگہی اور خود شعوری ہے، اور دوسرے انانیت، خود سری، تکبر، گھمنڈ اور نخوت ہے۔ جبکہ اقبال نے خودی کو جن معنوں میں استعمال کیا ہے وہ خود شناسی اور خود آگہی کے ہیں۔ اقبال کے مطابق جب انسان خود شناسی کی منزل کو طے کر لیتا ہے تو وہ خدا شناسی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ روح کا جو اصل ہے وہ نور خداوندی ہے، اور جب خود شناسی کی منزل طے کرتے کرتے انسان خدا شناسی تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ روح نور خداوندی میں ضم ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کی منزل ہے، اور اس منزل پہ آ کے انسان فرشتوں سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ اقبال پہلے خودی کا تصور بیان کرتے ہوئے سیپی کی مثال دیتے ہیں، اب پانی کا جو قطرہ ہے وہ سمندر کا حصہ ہے، لیکن جو ہی وہ سیپی کے دامن میں گرتا ہے تو وہ اپنی ایک الگ حیثیت قائم کر لیتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسانی روح نور خداوندی سے جدا ہوئی اور انسان کے جسم میں آتی ہے، انسان کے جسم کی مثال بھی سیپی کی سی ہے، تو وہ ایک اپنی الگ حیثیت قائم کر لیتی ہے، اور پھر اس روح کو آخر کار اس روح کو نکل کے اپنے اصل کی طرف جانا ہے، اور جب یہ اپنے اصل سے مل جاتی ہے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اقبال یوں محو ترنم ہوتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یعنی خود شناسی، خود آگہی کا جو راز ہے وہ کلمہ توحید کے اندر پوشیدہ ہے، اور پھر خودی کی مثال اس پتھر کی سی ہے جس کے اوپر خنجر یا تلوار کی دھار کو تیز کیا جاتا ہے۔ یہاں اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صوفی یا ایک مومن اپنے ایمان و یقین کی تلوار کو خود شناسی اور خود آگہی کے پتھر پر اس کی دھار کو جب تیز کرتا ہے تو پھر اسی تلوار سے اپنی خواہشات نفسی کا سر قلم کر دیتا ہے، اور اس کی جو میں ہے وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی میں کا قتل کر دیتا ہے، اور پھر یہی مقام ہے کہ جب وہ اس کی روح نور خداوندی میں ضم ہو جاتی ہے اور وہ اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ
اس طرح سے اقبال کہتے ہیں کہ ایک مومن، ایک انسان جو اپنی خودی سے واقف ہو جاتا ہے، جو بہرور ہو جاتا ہے، اور جو خود شناسی اور خود آگہی کی منزل کو طے کر لیتا ہے، وہ اس طرح سے معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ اور اسی کی تڑپ میں اقبال اپنی ایک مشہور غزل کے اشعار جو وہ خود اکثر پڑھا کرتے تھے کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طرب آشنائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ میں اپنی گفتگو اقبال کے اس مصرے پر سمیٹتا ہوں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔